دونوں کا مقاصد، جنگ جمل میں جو جنگ ہوئی، جو لڑائی، جو بحث ہوئی، جو اختلاف ہوا، اس کا مقصد بھی وہی اور صفین کا مقصد بھی وہی کہ ہم بس کچھ نہیں چاہتے، آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ ہی امیر ہیں، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کو مارا ہے ان لوگوں کو مار دیا جائے، جان کے بدلے میں جان لی جائے، ہم یہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ایک خلیفہ کی جان ضائع نہیں جائے گی، کوئی عام آدمی نہیں مرا ہے، مرنے والے کوئی اور صحابی نہیں بلکہ خلیفہ رسول ہیں اور اللہ کے نبی کے چہیتے داماد ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے مارنے والے اتنے آسانی سے باہر نہیں پھرنے چاہیے، ان لوگوں کا مطالبہ تھا۔ تو حضرت معاویہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ آپ تو رشتہ دار تھے، رشتہ دار کا زیادہ حق بنتا ہے مطالبہ کرنے کا، آ کر مطالبہ کرنے لگے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا کہ سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ حضرت معاویہ نے ابھی تک حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کے طور پر۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں، حضرت معاویہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ بدلہ نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ بھی بیعت نہیں کریں گے ہم اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ اسی بات کو لے کر ایک مسئلہ اتنا بڑا چوڑا لمبا ہوا کہ آخرکار پھر سے دونوں کے گروپ بن گئے، دونوں کی پھر سے اختلاف ہوا، پھر سے ایک جنگ کی شکل میں آئی، اور یہ معاملہ اتنا بڑھتا گیا کہ آخرکار جانی نقصان۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم ایک سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ صحابہ جنہیں عشرِ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک مجلس میں جنت کی بشارتیں سنائی، انہی 10 صحابہ میں ہم اب تک سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہم نے سماعت فرمائی مکمل، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ کچھ اور بھی باتیں تھیں جو خلیفہ رابع، جو چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اس خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کے جو حالات ہوئے، جو فتنے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئے، انہی میں سے کچھ باتیں اور بھی باقی رہ گئی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں بھی اسی کی طرف میں روشنی ڈالوں۔ دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی زندگیوں سے جو سبق ملتے ہیں ان اسباق کو یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے جنگ جمل کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کی، جنگ جمل وہ جنگ تھی جس جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپوزٹ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابہ جب مکہ پہنچ کر جا کر اماں عائشہ کو بتایا کہ جو حضرت عثمان ابن عفان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان لوگوں کا بدلہ اب تک نہیں ملا ہے، ان لوگوں کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جانا تھا، قصاص اب تک نہیں ملا ہے، ہم قصاص چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی خلیفہ بننے کے بعد پہلا کام تھا ان کا کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، ہم ڈیمانڈ چاہتے ہیں کہ، اور دوسری بڑی بات کیا رکھی انہوں نے، کہا کہ یہ لوگوں کو قتل بھی نہیں کیا گیا، اور خلیفہ اپنے پاس جو بڑے بڑے عہدے ہیں، قریب کے جو عہدے ہیں، ان عہدوں پر انہی لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جو لوگ عثمان ابن عفان کے قتل میں شامل تھے، جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کو قتل کیا رضی اللہ عنہ کو، ان لوگوں کو قتل کرنے کے بجائے ان لوگوں کو عہدہ دیا جا رہا ہے، منصب دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی انصاف کا سلوک نہیں ہو رہا۔ یہ ماحول مکہ کے اندر بنا، تو اماں عائشہ مکہ میں تھی اس وقت میں رضی اللہ عنہ۔
آپ کو صحابہ کو لے کر مشورہ کر کے جو ہے آگے نکلے کہ چلو چلتے ہیں مدینہ، جا کر حضرت علی سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی مطالبہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قصاص کا بدلہ لیا جائے، جن جن لوگوں نے اس قتل میں آپ کی شہادت میں شامل تھے حضرت عثمان عفان کے، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہی مطالبہ لے کر وہ آگے نکلے۔ جب درمیان میں جب یہ نکلے باہر تو یہ جو خوارج تھے، جو منافق تھے، جو غدار تھے، اسلام کے جو باغی تھے، ان لوگوں نے بھی یہاں پر اکسایا، تو علی بن ابی طالب نے بھی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر نکل گئے۔ بہرحال دونوں کا آمنا سامنا ہوا، بات چیت گفتگو ہوئی، دونوں کے مقاصد جان لیے گئے کہ آنے کا مقصد ہمارا بھی جنگ کا نہیں تھا، یا انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی جنگ کا مقصد نہیں تھا۔ مطمئن سے وہ رات سب سو گئے، کسی کو کوئی ڈر نہ تھا کہ ماحول کیا بنا تھا کہ اماں عائشہ وہاں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ماحول کیا تھا؟ حضرت علی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ماحول بنا تھا۔ لیکن جب اصلیت معلوم ہو گئی تو سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب آخر کار رات میں اسی پڑاؤ میں سو گئے، کوفہ مصر بصرہ کے درمیان میں جو جگہ حائل تھی وہاں پر سو گئے۔ تو یہی باغیوں نے دیکھا کہ اگر یہ دونوں ایک ہو گئے تو پھر ہم جو لوگ قاتل عثمان ہیں، جو عثمان جنہوں نے قتل کیا ہے، ان لوگوں کو لوگ مار دیں گے۔ تو ان لوگوں نے رات میں جنگ چھیڑی، ان لوگوں پر بھی حملہ کیا، ان لوگوں پر بھی حملہ کیا۔ یہ لوگ بھی سو رہے تھے، یہ لوگ بھی سو رہے تھے، اور درمیان میں پتہ یہ کیا چلا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگوں پر حملہ ہوا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اماں عائشہ کے لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ جب یہاں پر حملہ ہوا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ کسی نے کسی کے اوپر حملہ نہ کیا تھا، بہرحال انہی لوگوں کی چال تھی۔ ان لوگوں کی چال کی وجہ سے آپس میں جنگ بھڑ گئی، اور آخر کار کسی کا جانی نقصان تو نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، ماریں لگی، بڑی اچھی طرح سے جنگ چلی۔ آخر کار صبح ہوئی، واقعہ ہم نے گزرے تفصیل سے میں نے تذکرہ کیا تھا۔ یہ جنگ جمل تھی، اور اس کے بعد ہوا کیا، ایک جنگ صفین آئی۔ جنگ صفین تاریخ کی وہ مشہور جنگ جس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر تلواریں چلائی۔ یہاں پر اب تک جنگ جمل میں کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کچھ صحابہ تھے جو عثمان ابن عفان کے قتل کا ڈیمانڈ کر رہے تھے، جنگ کا کسی کا ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ جنگ صفین کیا ہے، یہ جنگ صفین چلی درمیان میں کس کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اور علی بن ابی طالب کے درمیان میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک گورنر تھے، شام میں جو آپ کو حکومت دی گئی تھی غالباً، وہاں کے آپ کو گورنر جو بنایا گیا تھا، آپ عثمان ابن عفان کے رشتہ دار بھی تھے، کنیت آپ کی بھی وہی تھی جو کنیت عثمان ابن عفان کی کنیت تھی۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ جو اس وقت حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا جو عثمان ابن عفان کی زوجہ بیوی تھی، جب عثمان ابن عفان کا قتل ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا، جو کپڑے خون کے تھے وہ خون کے کپڑے آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے لے جا کر حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا، کر کہا کہ ہم عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لے کر رہیں، رشتہ دار ہیں۔ قرآن کی آیت کا استدلال لیا، قرآن کہتا ہے کہ خون کا بدلے خون، جو جان کے بدلے جان لی جائے گی، سب سے پہلا حق رشتہ دار کا بنتا ہے بدلہ لینے میں، تو بدلہ لیں گے۔ تو کپڑے جو خون کے کپڑے تھے وہ آپ کے حوالے کیے تھے امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے حوالے میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے، آ کر علی بن ابی طالب سے بارہا مطالبہ کیا، یہی مطالبہ کہ آپ سب سے پہلے قصاص لیں۔ دونوں کا مقاصد، جنگ جمل میں جو جنگ ہوئی، جو لڑائی، جو بحث ہوئی، جو اختلاف ہوا، اس کا مقصد بھی وہی اور صفین کا مقصد بھی وہی، کہ ہم بس کچھ نہیں چاہتے، آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ ہی امیر ہیں، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کو مارا ہے ان لوگوں کو مار دیا جائے، جان کے بدلے میں جان لی جائے، ہم یہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ایک خلیفہ کی جان ضائع نہیں جائے گی، کوئی عام آدمی نہیں مرا ہے، مرنے والے کوئی اور صحابی نہیں، بلکہ خلیفہ رسول ہیں اور اللہ کے نبی کے چہیتے داماد ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے مارنے والے اتنے آسانی سے باہر نہیں پھرنے چاہیے، ان لوگوں کا مطالبہ تھا۔ تو حضرت معاویہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ آپ تو رشتہ دار تھے، رشتہ دار کا زیادہ حق بنتا ہے مطالبہ کرنے کا، آ کر مطالبہ کرنے لگے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا کہ سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ حضرت معاویہ نے ابھی تک حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کے طور پر۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ بدلہ نہ لیں،
انہوں نے کہا کہ جب تک آپ بھی بیعت نہیں کریں گے ہم اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ اسی بات کو لے کر ایک مسئلہ اتنا بڑا چوڑا لمبا ہوا کہ آخرکار پھر سے دونوں کے گروپ بن گئے، دونوں کی پھر سے اختلاف ہوا، پھر سے ایک جنگ کی شکل میں آئی، اور یہ معاملہ اتنا بڑھتا گیا کہ آخرکار جانی نقصان ہوا اس جنگ کے اندر۔ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے لگے اور کئی مسلمانوں نے اپنی جان بھی گئی، کئی روایتوں کے مطابق۔ الغرض یہ جنگ بھی مکمل ہوئی۔ اب یہ صحابہ میں آپس میں لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، یہاں تک کہ جنگ چلی۔ اب آخرکار جب یہ جنگ ختم ہوئی، ان لوگوں نے خود خیال کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، دونوں نے کیا کہا، آپس میں سب لوگوں کو رکا دیے اور بٹھا دیے اور کہا کہ آخرکار کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ معاملہ ختم ہوگا کب؟ اس وقت حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے، اسی طرح جھگڑتے رہیں گے تو بیرونی طاقتیں جو اوپر کی روم، جو کسریٰ کے جو عراق کی روم کے جو طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں ہم پر غالب آ جائیں گی، مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ اب تک مسلمان کمزور نہیں ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مسلمان کھوکھلے ہو جائیں گے۔ اس وقت میں کیا ہوا، روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا رضی اللہ عنہ۔ کیا لکھتا ہے خط؟ لکھتا ہے کہ معاویہ مجھے پتہ چلا کہ تمہاری اور حضرت علی کے درمیان میں بات چیت صحیح نہیں ہے، کچھ معاملہ چل رہا ہے، اگر ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کر لینا۔ یعنی کہ گویا حضرت علی اور ان کے صحابہ کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس خلیفہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے، آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے روم کے بادشاہ نے خط لکھا، کہا کہ اگر آپ خلیفہ کو نہیں مانے تو ہمیں بلا لیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی وقت جب خط آپ کو پہنچا تو حضرت معاویہ نے خط لکھا، کیا الفاظ سے لکھا؟ یا کلب الروم، تاریخ کے وہ سنہرے الفاظ، کہا کہ اے روم کے کتے، انہی الفاظ سے خط کا آغاز ہوا، کہا کہ اے روم کے کتے، تم مجھے خط لکھتا ہے کہ ہم اگر تو ہمارا ساتھ دے گا، اس بات کو یاد رکھ لے، اگر یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، جس بارے میں ہم لڑ رہے ہیں، جس بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ ہمارا آپس کا اندرونی معاملہ ہے، شریعت میں ہمارا کسی کا اختلاف نہیں ہے، حضرت علی کے خلیفہ بننے میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، حضرت خلیفہ بننے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اندرونی معاملہ، اس میں ہم بحث کر رہے ہیں، اگر تو اس میں دخل دینے کی کوشش کرے گا تو میں واحد ادنا سپاہی حضرت علی کا بن کر تجھ سے میں جنگ کروں گا۔ حضرت علی کو ہم خلیفہ مانتے بھی ہیں، مانتے آئے ہیں، انہی کا سپاہی بن کر میں تجھ سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ منہ توڑ جواب دے کر ان لوگوں کو خاموش کرا دیے۔ آخرکار ان لوگوں نے فیصلہ کیا، حضرت علی کے لوگوں نے بھی اور حضرت معاویہ کے رضی اللہ عنہ، دونوں کے لوگوں نے کیا مشورہ کیا؟ دونوں صحابہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب جنگ نہیں، اب لڑائی بحث نہیں ہوگی، ہم دونوں میں سے، ہم پوری جتنی جماعت ہے، ہمارے بھی لوگ ہیں، آپ کے بھی لوگ ہیں، یہ دونوں گروہ میں سے دو لوگوں کو چنا جائے بطور حکم کے طور پر، ایک قاضی کے طور پر، ایک جج کے طور پر، دونوں کو حکم کے طور پر نہ آیا جائے، دو آپ کا بھی ایک آدمی، ہمارا بھی ایک آدمی، اب یہ دو لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا، یہ دو لوگوں پر ہم چھوڑ دیں گے بات چیت کو، یہ فیصلہ طے ہوا۔ یہاں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو چنا گیا، یہاں سے عمرو بن عاص کو چنا گیا رضی اللہ عنہ، دو صحابہ کو چنا گیا اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا کہ اب یہ دو لوگوں کی مرضی ہے، یہ دونوں لوگ دو حکم بنائے گئے، یہ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، اب یہ جو فیصلہ جو کریں گے اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب یہ جو خوارج تھے، جو منافق تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی یہ چیز، کسی بھی حال میں ہماری موت ہے ہی ہے۔ پہلے تو وہاں پر اماں عائشہ کے پاس سے لوگ جنگ لڑا کر اپنے آپ کو بچا لیے، اب دوسری جنگ چلی صفین کی، اور یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا دماغ لڑایا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح سے دو حکم کی بات مان لیں گے تو اکثریت یہی چاہتی ہے کہ عثمان بن عفان کے خادم کو مار دیا جائے، تو کسی بھی حال میں ہماری گرفتاری گھیر کر آئے گی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، دو لوگ جو حکم بنا کر لائے گئے ان لوگوں کے خلاف میں آواز اٹھائی، ایک گروپ کی شکل میں۔ کیا بنائے گروپ کی شکل میں؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب قرآن مجید موجود ہے، قرآن کے رہتے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے آپ دو لوگوں کو چن رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر دو لوگوں کو چن رہے ہیں آپ۔ صحابہ کی جو زبانی تھی، کہا کہ فیصلہ لیا جائے گا تو قرآن سے لیا جائے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں گھمانے لگے، پھرانے لگے، کنفیوز کرنے لگے۔ یہ مسئلہ جمع نہیں بلکہ ان لوگوں کی بہت بڑی جماعت بن چکی تھی، آخرکار انہیں خوارج کا نام دیا گیا، کیونکہ اب دیکھیں گے یہ جو جنگ ہوئی، دراصل بات کیا تھی، کئی باتیں جو جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اس بارے میں آتی ہے جو بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا
کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، جب بھی حضرت علی رضی خلافت کو بات آتی، رضی اللہ عنہ کی بات کو آتی ہے، تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ کیا صحابہ کے درمیان میں اختلافات تھی؟ ونعوذ باللہ، کیا صحابہ کے درمیان میں بھی کوئی کرسی کا نشہ تھا، کیا عہدے کا نشہ تھا؟ ونعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایسا غلط تصور سوچنا بھی گناہ ہے۔ دور دور تک ہم ایسا گندا خیال لا ہی نہیں سکتے کہ ونعوذ باللہ صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا، نہیں۔ آپ دیکھیں، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اماں عائشہ کے ساتھ جو بحث ہوئی وہ بحث ہو، یا پھر معاویہ کے ساتھ جو بحث ہوئی وہ بحث ہو، دونوں میں نہ شریعت کا کوئی مداخلت تھا، نہ حضرت علی کے خلیفہ بننے میں کرسی کا کوئی رول تھا۔ یہ لوگ نہ کرسی چاہتے تھے، نہ خلافت میں کوئی اور عہدہ چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف خون کا بدلہ خون لینا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بحث نہ تھی۔ لیکن کہیں جو فرقے آگے چڑھ کر بڑھے، اور بالخصوص جو شیعہ کا فرقہ بڑھا، جتنے فرقے آج ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے سے بھی یہ پہلا فرقہ جو انہیں شیعہ کا نام دیا گیا، اس وقت میں بھی جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اور حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے، حضرت علی کو خدا، جیسے میں نے کہا کہ حضرت علی کو خدا ماننے لگے لوگ، کہنے لگے کہ حضرت علی ہی خدا ہیں، وہی خدا تھا عرش پر جو زمین پر آیا ہے مصطفیٰ، کئی طرح کی باتیں کہنے لگے، طرح طرح کے اشعار سے، طرح طرح کی گستاخی، اتنا غلو کرنے لگے۔ یہ غلو کرنے والا فرقہ شیعہ کے نام سے جانا گیا، اور تاریخ سے بھی اور آج بھی دنیا میں جتنے فرقے موجود ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی فرقہ ہے تو شیعہ کا فرقہ ہے۔ آج بھی تاریخ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ونعوذ باللہ، شیعہ کا عقیدہ آج بھی کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے علاوہ 7 صحابہ صرف اسلام پر قائم تھے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر 7 صحابہ اسلام پر قائم تھے، اب 7 کے علاوہ جتنے صحابہ تھے سب مرتد تھے، ونعوذ باللہ۔ ان لوگوں کا عقیدہ آج بھی ہے، یہ صرف 7 صحابہ کو مانتے ہیں، 7 کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو گالیاں دیتے ہیں، ونعوذ باللہ، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، کئی بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ منع ہے، گستاخی ہے چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت خالد بن ولید کی زبانی ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کچھ باتیں نکل گئی، مذاق کے طور پر کچھ باتیں برا بھلے کہہ دیے انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، خالد بن ولید بعد میں اسلام لانے والے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں جن قربانیوں کا آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر کوئی آدمی ونعوذ باللہ اگر کسی صحابی کے بارے میں برا سوچتا ہے، برا بولتا ہے، برا تصور کرتا ہے، اختلافی ذہن رکھتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ وہ خوارج کے فتنے میں شامل ہے۔ جو خوارج عثمان ابن عفان کو مارنے میں شامل تھے، جن لوگوں نے حضرت علی کے دور میں آپس میں لڑائی، جن لوگوں خوارج کا جو فتنہ چلا، یہ فتنے میں جو لوگ شامل تھے ان کی یہی صفات تھی، وہ صفات جو آج بھی کئی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، اب یہ خوارج کا فتنہ پیدا ہوا۔ خوارجی اب تک ان لوگوں کا کوئی نام نہ تھا، بلکہ یہ لوگ کیا جانے گئے؟ منافق کے طور پر جانے گئے، کوئی مسلمان بن کر، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں تھی۔ کب سے پیشن گوئیاں تھی؟ ایک مرتبہ ایک یہودی آ کر اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ محمد آپ انصاف کیجئے، ونعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی ناانصافی کر رہے تھے۔ صحابہ کو غصہ آیا تو کہیں صاحب حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیں تو اس کی گردن ابھی یہیں پر اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کو دکھا کر، دیکھ لو یہ وہی آدمی ہے، اس کے بدن سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے آگے چل کر میری امت میں، اس کے بدن سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے ایسے دور ہو جائیں گے، ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے ایک تیر نکل جاتی ہے، ایک تیر جیسے نکل جاتی ہے اپنے جگہ سے، اسی طرح سے لوگ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ خارج کا لقب اس وقت اللہ کے نبی نے دیے، اور اسی آدمی کے بدن سے آنے والے یہی وہ لوگ تھے آخر کار جا کر۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ جب میرے صحابہ کے درمیان میں 2 جماعتیں ہو جائیں گی، صحابہ کے درمیان میں جب اختلاف آ جائے گا، جو تیسرا گروہ پیدا ہوگا، تیسری جماعت پیدا ہوگی، اور تیسری جماعت کون سی ہوگی؟ یہی خوارج ہوں گے، یہی خارجی ہوں گے، جن کا اہم رول یہی ہوگا کہ دونوں کو آپس میں لڑائے۔ بس ان کا مقصد یہی کہ آپس میں مسلمان لڑتے رہے۔ جب آپس میں مسلمان لڑتے رہیں گے، مسلمانوں کی ترقی نہیں ہوگی۔ مسلمان آپس میں بحث کرتے رہیں گے، لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، مسلمانوں کا جو مشن ہے وہ مشن رک جائے گا۔
جو دعوت تبلیغ کا کام ہے، جس طرح جو کام کو آگے بڑھانا ہے، اس کام میں کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ انہی کی چال تھی، انہی کی پالیسی تھی، ان لوگوں نے اپنایا۔ اور اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی تھی کس بارے میں؟ کہ جب میرے صحابہ کے درمیان میں 2 جماعتیں بن جائیں گی، جب تیسرا گروہ پیدا ہوگا جو خوارج کے نام سے جانا جائے گا، جو بھی آدمی اس فتنے کا مقابلہ کرے گا، اس فتنے کو دور کرے گا، خوارجوں کو ختم کرے گا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے گا، اتنا اجر عطا کرے گا کہ وہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے تو وہ آدمی آگے کچھ نیکی کرنے کا ارادہ چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا اجر اللہ عطا کرے گا کس کو؟ جو آدمی اس فتنے کا جو ہے خاتمہ کرے، اس فتنے کا جو ہے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ فتنہ آگے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، جو صفات اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ ان کے اندر یہ صفاتیں ہوں گی، ان کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، ان کی عادتیں ایسی ہوں گی، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا، ان لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوگی، وہی ذہن کے، وہی صفات کے لوگ اس زمانے میں پائے گئے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، ایک بڑی جماعت کی شکل میں پائے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے گا تو اس میں سے ان کا گروپ کا جو بڑا سردار ہوگا، اس آدمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوگا کونی تک، اس کی کونی نہیں ہوگی، وہ ایک گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ لٹک رہا ہوگا، اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے پر سفید سفید بال ہوں گے۔ اتنی باریک باریک پیشن گوئیاں اللہ کے نبی نے فرمائی تھی یہ خوارجوں کے بارے میں۔ اور جب یہ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ جو صفات اللہ کے نبی بتا رہے تھے وہ تمام صفات ان لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو حضرت علی نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے، جو بھی بندہ اس ایسے ماحول میں، ایسے فتنے کو اگر اس کا مقابلہ کرے گا، ان لوگوں کو ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سارے صحابہ راضی ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے تو اس میں کوئی 2 رائے ہوگی نہیں۔ سب لوگوں نے ارادہ کیا، لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بھی نہ، ہم تو بس ان کی صفات کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، اگر وہ ایمان والے ہوں گے، سب مسلمان ہی ہیں، پھر کوئی کافر نہیں ہے، کوئی کافر نہیں، سب ایمان والے، نمازیں پڑھنے والے۔ اللہ کے نبی نے پیشن کو یہ فرمائی کہ ان لوگوں کی عبادتیں ایسی ہوں گی، ان کے نمازیں، ان کے روزے، ان کا تقویٰ پرہیزگاری ایسی ہوگی، آپ لوگ دیکھ کر ان کے حیران رہ جائیں گے۔ اتنے متقی نظر آئیں گے دیکھنے میں، اتنے پرہیزگار نظر آئیں گے، دیکھ کر آپ کو گمان بھی نہیں جائے گا کہ یہ آدمی ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنے متقی پرہیزگار لوگ نظر آئیں گے دیکھنے میں، لیکن یہی خوارجی ہوں گے، یہ خارجی ہوں گے، یہی مسلمانوں کو کمزور کرنے والے ہوں گے۔ تو ساری باتیں، ساری صفات جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر سب نے مشورہ کیا کہ ایک بار ان کی اصلاح کر لیں۔ گئے، جا کر سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن ان کے اختلافات رہے، ان کے مسائل رہے، ان کا جو ہے ہمیشہ سے اعتراض رہا۔ جو باتوں کا اعتراض تھا حضرت علی پر، حضرت عثمان عفان پر، صحابہ پر، جو ان کے اعتراضات تھے وہ سارے اعتراضات باہر آئے۔ اب ان اعتراضات کو دیکھ کر، ان کی شکایتوں کو دیکھ کر اب یقین ہو گیا کہ یہی خوارجی ہیں، یہی خارجی ہیں، یہی منافق ہیں، انہی کو ہم ختم کرنا ہے۔ اب حضرت علی بن ابی طالب نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا ساتھ لے کر، صحابہ کا ساتھ لے کر ان پر حملہ کیے، ان لوگوں سے لڑائی ہوئی، ان لوگوں سے جنگ ہوئی، اور تمام کے تمام لوگوں کو مار دیا گیا۔ اللہ، تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب قتل کرنے کے بعد، انہیں مار دینے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب خاموش نہیں بیٹھ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی۔ ہم لوگوں نے ان کی صفات کو دیکھ کر ان پر حملہ کیا ہے، دل میں تھوڑا سا ملال تھا، کیا صحیح میں خارجی ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہوں گے تو پھر کتنی بڑی پوچھ ہوگی، اگر یہ صحیح میں اگر سے خارجی ہیں تو ان کے سردار جو گروپ کا لیڈر ہوگا اس کے کچھ صفات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ جب پورے لوگوں کی لاشیں لا کر ڈالی گئی، علی بن ابی طالب وہاں پر پہنچے، جا کر ہر ایک کی لاش کو ہٹا ہٹا کر آپ دیکھ رہے تھے کہ جو صفات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ آخری میں سب سے پہلے جو لاش نیچے پڑی تھی، اس آدمی کا بالکل ایک ہاتھ کٹا تھا، ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا تھا، اس گوشت کے ٹکڑے پر سفید بال تھے۔ جو صفات اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ ان لوگوں کا سردار ایسا ہوگا، وہ تمام صفات اس آدمی کے اندر نظر آئے۔ اس وقت علی بن ابی طالب اطمینان سے بیٹھ گئے کہ ہم نے وہ کام کر دیا جو کام اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ اللہ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو ایک خوارجی کا فتنہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں کو تو اس وقت مارا گیا، لیکن اسی قسم کے تھوڑی بہت ذہنیت رکھنے والے لوگ باقی تھے، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلتا گیا، انہی لوگوں میں سے نکل کر آج شیعہ کی شکل میں، کوئی اور فرقے کی شکل میں، کوئی اور فرقے کی شکل میں، جہاں پر مسلمانوں کو، صحابہ کو بالخصوص گالیاں دی جاتی ہیں، ان لوگوں میں لوگ بڑھ گئے۔ یہ اس زمانے کا فرقہ ہے،
یہ وہ لوگ اس وقت میں وجود میں آئے جب علی بن ابی طالب کی حکومت باقی تھی۔ محترم حاضرین، بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد انہی خارجی میں سے تین خارجی اکٹھا ہوئے، اور لمبی چوڑی بحث ہے، مختصر میں جا رہا ہوں۔ تقریباً حضرت علی کے بارے میں اور ان کے بارے میں اب تک 3 جمعہ ہو گئے، اور بھی بہت سی چیزیں درمیان میں چھوٹ گئی۔ تو انہی خارجی میں سے 3 خارجی اکٹھا ہوئے، اور 3 لوگوں نے ارادہ کیا کہ 3 لوگوں کو مارنا ہے۔ کون کون؟ سب سے پہلے علی بن ابی طالب کو، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، اور معاویہ بن ابو طالب کو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو۔ ان تینوں صحابہ کو مارنے کے لیے 3 لوگ کھڑے ہو گئے، گروپ انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کو ماریں گے رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں، عمر بن عاص کو ماریں گے مصر میں، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو ماریں گے شام کے اندر۔ 3 لوگوں نے ارادہ کیا، پکا عہد کر کے لوگ نکل گئے اپنے مشن پر، اور 2 لوگ ناکام ہو گئے۔ عمر بن عاص کو مارنے والا بھی ناکام ہوا اپنے کوشش میں، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو مارنے والا بھی ناکام ہوا۔ یہ دونوں ناکام ہو گئے، لیکن جو تیسرا آدمی تھا حضرت علی کو جو قتل کرنے ارادہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی پر حملہ کیا، فجر کا عین وقت تھا، کئی مفسرین الگ الگ باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت علی پر حملہ کیا، زبردستی کے ساتھ ان پر حملہ ہوا، اور آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ، یہ حضرت علی ابی طالب کی زندگی تھی جو اختتام پر یہاں پر پہنچی، جو آپ کا اختتام یہاں پر ہوا۔ محترم حاضرین، جب یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ سیرتیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ فتنے جو جہاں سے شروع ہوئے، یہ فتنوں کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ کئی قسم کے لوگوں کا ذہن تھا، ایک خارجی کی شکل میں، ایک منافقوں کی شکل میں۔ جو صفات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے تھے کہ خارجی جو اسلام کو کھوکھلا کرنے والے، اسلام سے دور چلے جائیں گے، جیسے تیر کمان سے دور جاتی ہے، ایسے لوگ، اس قسم کی ذہنیت کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی آج وہ صفات پائی جاتی ہیں جو صفات شاید کہ خارجی کے اندر پائی گئی ہوں، جو صفات جو ان لوگوں کے اندر تھی، وہ صفات آج کہیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حکومت، یہ لوگوں کا ایک بڑی صفت کیا تھی جانتے ہیں؟ مسلم حکومت پر اعتراض کرنا، ان کی بنیادی صفت تھی۔ جہاں پر بھی عرب کے اندر ہو، کسی اور جگہ پر جہاں پر اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، مسلمانوں کے خلاف میں آواز اٹھانا، جسے خلیفہ بنایا جاتا اس کے بارے میں خلاف میں آواز اٹھانا، جہاں پر عرب کی حکومت قائم ہوتی اس پر اعتراض کا آواز اٹھانا، طرح طرح کے اعتراضات نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی، سب سے بڑا اگر کوئی آدمی ہے بہترین آدمی وہ کہ اگر ظالم بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر سامنے سے اسے اعتراض کریں کہ تو جو کر رہا ہے غلط ہے۔ سامنے اعتراض نہیں کریں گے لوگ، جو بھی اعتراض کرنا ہے پیچھے جا کر کریں گے۔ انہی لوگوں کی صفت تھی، ان لوگوں کا کام تھا کہ حضرت علی کے اندر جو کوتاہیاں تھیں، وہ خامیاں جو لوگ بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی تو کوئی بات نہ تھی، یہ لوگ جو بتاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، کبھی یہ لوگ حضرت علی کے پاس آگے جا کر سامنے بیٹھ کر کبھی انہوں نے بات چیت نہیں کی۔ یہ لوگ کبھی جا کر سامنے سے پوچھا نہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ جو بھی کہنا ہے پیٹھ پیچھے کہیں گے۔ حضرت علی کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کرنا، ان کے بارے میں برا بلا کہنا، ان کی حکومت کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں، یہ پیٹھ پیچھے بولنے کا مزاج خارجیوں کا مزاج ہے۔ اس زمانے میں بھی، آج بھی کوئی آدمی، میں کسی کے اوپر میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی آدمی کسی حکومت کے بارے میں ہو، کسی ذمہ دار کے بارے میں ہو، کسی عہدیدار کے بارے میں ہو، اگر اس کو کچھ اعتراض ہے، کسی بات کی شکایت ہے، تو آدمی سامنے جا کر بولیں، بتائیں کہ جو تو کام کر رہا ہے غلط ہے، بتائیں کہ اسے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط ہے، یہ ہونا تو یہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، سامنے جا کر بتائیں۔ سامنے بتانے کے بجائے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں کرتے ہوئے، اس کے بارے میں بہتان پھیلاتے ہوئے، اسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بولنے والا مزاج یہ خارجیوں کا مزاج ہے۔ کئی مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اور بھی کئی ایسی صفات تھی جو ان کے اندر پائی گئی۔ تقریباً آج شیعہ جو فرقہ مشہور معروف ہے، اس شیعہ کے جو فرقہ ہے، جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، وہی نظریات ان کے اندر نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
محترم حاضرین، یہ علی بن ابی طالب کی زندگی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد 5ویں گھڑی ایک اور صحابی عشر مبشرہ میں اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں سے جو سبق ملتے ہیں اس پر یاد کر کر اسی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔